دعائیں قبول نہیں ہوتی، قسمت خراب ہے، یہی عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ دعا تو ہر بندے کی قبول ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم مانگیں وہ مل جائے۔ کبھی وہ ملتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے اللہ کسی اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کبھی اس دعا کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ دعا سب کی قبول ہوتی ہے۔ میں اکثر اوقات ذہن منتشر ہوتا ہے اور بھول جاتا ہوں، تو اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ عصر کے بعد میں نے 2 طواف کیے ہیں، تو ان دونوں کی نماز جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد جائز ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ طواف کے دوران لوگ جوتے پیچھے لٹکائے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جنازے میں 1 سلام بھی جائز ہے اور 2 سلام بھی جائز ہیں۔ میرے بھائی فوت ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اور دعا کریں کہ حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کراچی والے اور مولانا اسفند یار صاحب کراچی والے، ان دونوں کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے مجاہد قسم کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ موبائل فون جیب میں رکھ کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، دیکھ کر قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ اس نے پتہ نہیں کہاں سے یہ فتویٰ لکھا ہے۔ آج تو ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، اس کا معنی ہے جتنے لوگ مرے پے ہوئے نہ ان کے نماز ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو طواف کیا ہوا؟ اچھا فتویٰ دیا ہے بھائی۔ کاروبار میں مجھے نقصان ہوا ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ میرے والد صاحب کے گھٹنوں میں، کمر میں، جوڑوں میں تکلیف ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دار چینی کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ عالم۔ عورتوں سے نظر ہٹانے کے لیے لا حول پڑھو۔ مسجد عائشہ سے یا کہیں سے بھی عمرہ کریں، عمرے کے بعد سر پہ اسطرا پھروائیں۔ اگر اسطرا نہ پھروائیں، بال بڑے ہوں تو بالوں کا چوتھا حصہ کٹ جائے۔ اگر 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں سب کے 2 رکعت پر، وہ بھی جائز ہے۔ پاکستان سے جو جوش لے کے آتے ہیں، اب وہ جوش نہیں ہے، تو بہرحال استغفار کریں۔ باقی طواف کے 7 چکر پورے ہوتے ہی فجر کی اذان ہو گئی، ایسی صورت میں آپ طواف کے 2 رکعت واجب پہلے پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت پڑھیں۔ حائض عورت پاک ہونے کے بعد نفل طواف کی قضا کرے گی، بالکل کرے گی۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تھا تو لازم اس کے ذمہ واجب ہو گیا۔ حرم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو عورتیں نقاب کر کے نماز پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیمرے اس لیے نہیں لگے ہوئے کہ عورتوں کے فوٹو کھینچیں۔ ہاں، دائیں ہاتھ سے استلام کریں یا دونوں ہاتھوں سے کریں۔ استلام کے بعد ہاتھ لگ جائے تو چومے، ورنہ نہیں۔ رکن یمانی کو دائیں ہاتھ سے استلام کریں۔ ریاض اور جدے والے دور حج کے لیے آتے ہیں، مکے سے احرام باندھ کے حج کرتے ہیں، ان کا حج تو ہو جائے گا، دم پڑ جائے گی، ان کو احرام باہر سے باندھنا چاہیے۔ ہمارا کمپنی کا کام مکے حج کے دن میں 30 یا 40 دن پہلے عرفات میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کے حج کا خطبہ سن لیتے ہیں، بالکل حج نہیں ہوتا۔ عرفات سے احرام نہیں باندھا جاتا، احرام حدود حرم سے باندھا جاتا۔ مینا میں کام کرتے ہیں، ہاں مینا سے احرام باندھ سکتے ہو، چونکہ مینا مکے حدود حرم میں ہے۔ کہتے میں نے مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں لگتا، کوئی اور مولوی ڈھونڈو جس کو تعبیر کا پتہ ہو۔ پاکستان سے احرام کے نیچے کندھے میں چھوٹا بیگ پاسپورٹ ڈال کے آیا، کوئی حرج نہیں۔ نفل طواف کے دوران آخری چکر میں حتیم میں نفل پڑھنے کا موقع تو آپ کا طواف ہی باطل ہو گیا۔ جب تک طواف مکمل نہ ہو 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے حتیم میں، طواف دوبارہ کریں۔ فلسطین کے لیے دعا ہوتی ہے، جموں کشمیر کے لیے بھی روز ہوتی ہے، الحمدللہ سب کے لیے ہوتی ہے۔
اگر ہم وزٹ کے ساتھ وطن کے ساتھ کرایہ دے کے زمزم کا پانی لے بالکل جائز ہے. اگر کوئی کسی کا ہاتھ چوم لے شیخ کا یا والد کا کوئی حرج نہیں. یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ما سوا مواجہہ شریف کے. کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں اگر معذوری کی وجہ سے کرتا ہے جائز ہے, توہین کے طور پہ نہ کرے. داڑھی پر کون سا کلر لگائیں, کالے کے علاوہ جو مرضی ہے لگا لیں. اگر وسوسے آتے ہیں دل میں تو لاہور زیادہ پڑھیں. کہتے کسی عرب کے اگر ہاتھ چومے تو وہ برا نہیں سمجھتے. پاکستان میں عورتیں تبلیغ بھی کرتی ہیں, بالکل کرنی چاہیے. عورتوں کو کون دین سکھائے گا؟ عورتوں کو عورتیں ہی سکھائیں گی نا. جب حضرت موسیٰ آئیں گے دنیا میں اس وقت تو حضرت موسیٰ نہیں آئیں گے, حضرت عیسیٰ آئیں گے. توبہ کے دروازے بند ہوں گے جب سورج مغرب سے نکلے گا. تمام علماء آیات پر متفق ہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے. کعبے کی تصویر بنائیں وہ جائز ہے. مکے میں اگر ہم 3-4 دفعہ عمرہ کریں ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھرانا ہوگا. زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا. زمزم سے وضو کر سکتے ہیں, چائے وغیرہ بنا سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ختنے کے موقع پہ جو پروگرام بناتے ہیں, شادی کا پروگرام کر کے, ختنے کے موقع پروگرام کا کیا, ختنے کے بعد جو ہے نا میرا بھائی اثر ہے عقیقہ 7ویں دن, اس کو جو سمجھو. ویسے ختنے پر جو خوشیاں منائی جاتی ہیں تو رواج ہے, شریعت کا کوئی تعلق نہیں. اسلامی بینک سے اگر پیسے لے کے گھر خریدیں وہ جائز ہے. احرام کھل جائے دوبارہ باندھ لو, کھل جائے تو کیا ہو گیا. زمزم کا پانی بیٹھ کے پئیں تو جائز ہے, کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے. عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی. کوئی شخص مسجد نبی میں قرآن رکھنے کے لیے پیسے دیتا ہے تو قرآن بالکل لے, اور مسجدوں میں نہیں بلکہ یہاں جو مکاتب ہیں مصاحف کے یہ ریاست کے, ان کو جا کے جمع کرا دیں. اگر عورت کو حیض آیا پاکستان میں تو بالکل احرام کی نیت کر لے, مکے میں آ کے بیٹھی رہے, جب پاک ہو